بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ واقعہ سناؤں، سننا اور دل کے کانوں سے سننا۔ ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے بہت سارے ساتھی، ہمارے مصلی، ہمارے مقتدی، ہمارے نماز پڑھنے والے، جب ایک بھائی جو پورے سال مسجد میں نہیں آیا، رمضان مبارک میں مسجد میں گیا، نمازیں پڑھنی شروع کی، تو لوگ تانا دیتے ہیں، دیکھو برساتی مینڈک آیا ہے، دیکھو پورے سال مسجد کی طرف نہیں پڑھتا، پورے سال مسجد میں نہیں آتا، اب رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے تو مسجد میں آیا ہے۔ یہ مت کہنا، یہ مت کہنا، کہو گے تو پچھتاؤ گے، مارے جاؤ گے، اللہ پکڑ کرے گا۔ کیوں؟ واقعہ سنیے، سناتا چلوں، تمہیں بتاتا چلوں، مثال دیتا چلوں۔ ایک اسی طرح کا شخص تھا، پورے سال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان۔ وقال في موضع آخر، وسلمنا إلى رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بندوں پہ خاص، بندوں پہ خاص ابر بہارا پھر آ رہا ہے، بندوں پہ خاص ابر بہارا پھر آ رہا ہے، اللہ کی رحمت لیے ہوئے رمضان پھر آ رہا ہے۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میری پہلی مرتبہ حضرات کے درمیان حضرت قاری محمد شاداب صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر پہلی مرتبہ حضرات کے سامنے اور پہلی مرتبہ کے قصبوں میں حاضر ہوئی ہے۔ میں پیچھے کہنا پڑ رہا ہوں کہ موضوع ہے استقبال رمضان و اصلاح معاشرہ۔ بہت سارے موضوعات آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک ادنا سا طالب علم، ہمارے یہاں بہت سارے سینئر دوست، احباب، ساتھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے۔ اس نیت سے بیٹھا ہوں کہ سبق سنائے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، ان حضرات کو سبق سنا لیا جائے، کچھ اصلاح ہو جائے گی۔ سامنے والوں سے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ آپ حضرات بہت تھوڑی دیر کے لیے حاضری ہوئی ہے، میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چند دن کے بعد ایک مہینہ آ رہا ہے۔ جب ہم مادی دنیا میں جاتے ہیں، میں مثال سے بات کو سمجھانے چلا ہوں، جب ہم مادی دنیا میں جاتے ہیں، ہم نے بچپن سے لے کر اب تک اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ جب اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ زمین پر بارش برسے، زمین پر آسمان سے پانی برسے، تو ہم ایک چیز کو بارہا دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی الا ماشاءاللہ کبھی بھی اللہ کی طرف سے ایک دم بارش نہیں آتی ہے۔ پہلے ایک ہوا چلتی ہے، اس کے بعد آسمان پر بادل چھاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش برستی ہے۔ یہی چیز، یہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں، ہر قدم، ہر منزل، ہر گھڑی، ہر ساعت ہماری رمضان مبارک کی طرف جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ہم رمضان کے قریب ہو رہے ہیں، رمضان ہمارے قریب آ رہا ہے، لیکن تیاری کیا ہے؟ میں نے، آپ نے
اس کا استقبال کے لیے، اس کو ویلکم کہنے کے لیے، اس کو خیر مقدم کہنے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جب میں اور آپ اپنی بہن کی، اپنی بھتیجی کی، اپنی بہنجی کی، اپنے بھائی کی شادی کرتے ہیں تو ہزار مرتبہ ہم نے دیکھا ہے محلے والے بھی تیاری میں مشغول ہیں، گھر والے بھی تیاری میں مصروف ہیں، کہیں مکان تیار کیا جا رہا ہے، کہیں ٹینٹ والے سے بات ہو رہی ہے، کہیں کھانا بنانے والے سے بات ہو رہی ہے، کہیں منڈپ تیار کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ میرے بھتیجے کی شادی ہے، میری بہن جی کی شادی ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، اس کی تیاری میں ہے، اس کا استقبال کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کا وہ مہینہ جس میں رب العالمین کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، وہ مہینہ جس پہ اللہ رب العزت بارہا فرماتا ہے بندو ہاتھ اٹھاؤ، مانگو، کیا مانگو گے؟ تمہارا اللہ آسمان سے اترتا ہے، آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور بار بار کہتا ہے میرے بندے اٹھ جا، جو مانگنا ہے مانگ لے، تیرا اللہ عرش سے اتر کر آسمان دنیا پر آ پہنچا ہے، تو مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ لیکن ہے افسوس، میرا بھائی، میرا وہ جوان بھائی جسے اللہ نے صحت دی، وقت دیا، ہمت دی، قوت دی، طاقت دی، برات بھر موبائل میں تو لگا رہے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ کیا میرے اللہ نے یہ طاقت، یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ زندگی، یہ صحت اس لیے دی تھی کہ میرا بھائی جوان وہ زندگی موبائل میں گزارے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جوانوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا را اپنے آپ کو تیار کیجئے، وہ رحمت کا مہینہ بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے وہ بھائی جو کل تمہارے ساتھ یہاں اس جلسے میں پچھلے سال شریک تھے، آج وہ نہیں ہے، مٹی کے اندر لیٹ گئے، مٹی کے اندر تم نے ان کو ڈبو دیا گیا، ان کو مٹی کے اندر سما دیا گیا، تمہیں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے قبرستان کے حوالے کر دیا، قبر کے حوالے کر دیا۔ ایک دن آئے گا تمہیں بھی اسی طرح قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میں اور یہ سمجھے کہ ہم ہمیشہ زندگی پر یہی رہیں گے، نہ کوئی ہمیشہ زندگی پر یہاں رہا اور نہ رہے گا۔ میرے باپ دادا دنیا میں تھے، اب نہیں ہے، میرے بھائی دنیا میں تھے، اب نہیں ہے، میرا چچا دنیا میں تھا، اب نہیں ہے، میرا سگا بھانجا دنیا میں تھا، میں نے کندھوں پہ اٹھایا، میں نے سہارا دیا اور اٹھا کر کے قبر کے حوالے کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ہاں، آج کا نوجوان یہ کہتا ہے مول صاحب روزہ نہیں رکھا جاتا، کیوں نہیں رکھا جاتا؟ گرمی بہت زیادہ ہے، کام بھی کرنا ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، کاشتکاری بھی کرنی ہے، تجارت بھی کرنی ہے، محلے میں گھومنا ہے، کپڑے بھی بیچنا ہے، محلے والوں کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے۔ میرا رب کا مقصد تجھے پریشان کرنا نہیں، میرا مقصد، میرے رب کا مقصد تجھے پریشان کرنا نہیں، میرے رب کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندے پورے سال تو نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہ کو اس مہینے میں ختم کر لیں۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ واقعہ سناؤں، سننا اور دل کے کانوں سے سننا۔ ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے بہت سارے ساتھی، ہمارے مصلی، ہمارے مقتدی، ہمارے نماز پڑھنے والے، جب ایک بھائی جو پورے سال مسجد میں نہیں آیا، رمضان مبارک میں مسجد میں گیا، نمازیں پڑھنی شروع کی تو لوگ تانا دیتے ہیں، دیکھو برساتی مینڈک آیا ہے، دیکھو پورے سال مسجد کی طرف نہیں پڑھتا، پورے سال مسجد میں نہیں آتا، اب رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے تو مسجد میں آیا ہے۔ یہ مت کہنا، یہ مت کہنا، کہو گے تو پچھتاؤ گے، مارے جاؤ گے، اللہ پکڑ کرے گا۔ کیوں؟ واقعہ سنیے، سناتا چلوں، تمہیں بتاتا چلوں، مثال دیتا چلوں۔ ایک کسی طرح کا شخص تھا، پورے سال روزہ نہیں، پورے سال نماز نہیں، پورے سال اللہ کی عبادت نہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا، رمضان مبارک کے مہینہ آنے سے پہلے کیا کرتا تھا؟ نئے کپڑے بناتا، اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاتا، ساری چیزیں پر سے پش ڈال دیتا۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتے ہی اپنے آپ کو مسجد کے حوالے کر دیتا۔ ایک سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزرا،
دنیا میں آیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس تک پہنچا، اس کی روح جسم سے نکالی اور واپس چلا گیا۔ اس کے رشتہ داروں نے، اس کے محلے والوں نے، اس کے خاندان والوں نے کندھے پہ اٹھایا، قبر کے حوالے کر دیا۔ وہی لوگ جو کہا کرتے تھے دیکھو برساتی میں ڈکایا ہے، دیکھو پورے سال مسجد میں نظر نہیں آتا، جمعہ نہیں پڑھتا، فجر نہیں پڑھتا، ظہر نہیں پڑھتا، عصر نہیں پڑھتا، اسی محلے کے کسی آدمی نے خواب میں دیکھا یہ آدمی جو پورے سال نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ آدمی جو روزہ نہیں رکھتا تھا، یہ آدمی جو جمعہ نہیں پڑھتا تھا، آج ولیوں کو پار کر کے درجات کو بلند کر چکا ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی تم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، تم کبھی علماء کے پاس نہیں بیٹھتے تھے، کوئی دین کی بات نہیں سنتے تھے، کوئی دین کی بات نہیں کرتے تھے، آج تم نے یہ عرش سے اتر کر کے عرش سے نیچے یہ مقام کہاں سے پایا؟ اس نے کہا ایک اللہ کی رحمت کا مہینہ آتا تھا، میں اس مہینے کا استقبال اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے استقبال کرتا تھا۔ جب میرے آپ کے سامنے میری حاضری ہوئی، رب کے فرشتے آئے، بتایا من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ تو میرے اللہ نے میری زبان پر جاری کر دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے نے پوچھا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ میرے اللہ نے زبان پر جاری کر دیا۔ فرشتے نے پوچھا ما دینوں کا، میرے اللہ نے میری زبان پر جاری کر دیا۔ اور پھر میرے اللہ نے کہا یہ میرا وہ بندہ ہے جب میری رحمت کا خاص مہینہ آتا تھا کہ اس کا استقبال کرتا تھا، کہ اس کی عزت کرتا تھا، کہ اس کا اکرام کرتا تھا۔ جب وہ بندہ دنیا سے چل کر کے آیا تو یہ میری شان نہیں ہے کہ میں اس کا اکرام نہ کروں۔ بزرگوں اور جوانوں، خاص طور سے تمہارا بھائی، تمہارا چھوٹا دوست، تمہارا چھوٹا بھائی اتنی دور سے چل کر کے آیا صرف یہ بات بتلانے کے لیے، اپنے آپ کو کہنے کے لیے، آپ سے کہنے کے لیے کہ ایک مہینہ آ رہا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ یہ مہینہ صحیح سلامت ہمیں نصیب فرما دے، اس کی قدر کر لینا، یہ مہینہ بار بار نہیں ملتا، یہ مہینہ بار بار نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم تیاری نہیں کر پائے، کیوں نہیں کر پائے؟ منافق کا واقعہ قرآن میں بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق اگر تیاری کرتے تو جنگ میں پہنچ جاتے، انہوں نے تیاری نہیں کی تو ہمیں بھی پسند نہیں آیا کہ وہاں تک پہنچے۔ جنگ ختم ہو گئی، حضور جنگ کر کے واپس آ گئے، منافق آئے آپ کے سامنے آ کے بیٹھے، اللہ نے بھی معاف کر دو، ہم نے تو بہت چاہا جانا لیکن نہیں جا سکے۔ کیوں نہیں جا سکے؟ اللہ کے نبی باغات تیار تھے، پھل تیار تھے، چلے جاتے، باغات کو نقصان ہوتا، پھلوں کو نقصان ہوتا۔ اللہ کے نبی گھر میں فلاں بیماری تھی، اللہ کے نبی بیوی بیمار ہو گئی، اللہ کے نبی بچہ بیمار ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، صرف بہانہ۔ اپنے آپ کو تیار کریے کہ انشاءاللہ اپنی وسعت کے مطابق، ہمت کے مطابق رمضان مبارک کا استقبال اسی طرح کریں گے جس طرح اللہ نے چاہا ہے۔ یہ مہینے بار بار نہیں ملتے، یہ مہینے بار بار زندگی میں میسر نہیں ہوتے۔ بڑے چاہنے والوں نے چاہا ہے کہ اللہ اگلا مہینہ مل جائے، رب کا حکم آیا نہیں ملا۔ وعدہ اور ارادہ کرے کہ ہماری زندگی یہ 11 مہینے جو ہم نے غفلت میں گزاری، گناہوں میں گزاری، جب چاہا رب کے حکم کو توڑا، جب چاہا رب کی نافرمانی کی، جب چاہا اللہ کے باغی بنے، جب چاہا اللہ کو ناراض کیا، اب انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے اور ایسی عبادت کریں گے کہ رب خود کہے گا میرے بندے مانگ، جو مانگتا ہے تیرا رب تجھے دینے کے لیے حاضر ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہ کر کے رب چاہی زندگی گزار لے، آخرت میں آ کر کے من چاہی زندگی گزار لینا۔ اگر دنیا میں رہ کر کے من چاہی زندگی گزاری تو میں
میدان محشر میں رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی. اور وہ زندگی یہ 60 سال کی زندگی، یہ 50 سال کی زندگی، یہ 40 سال کی زندگی یہ محدود سے ختم ہو جائے گی. لیکن بزرگوں، جوانوں، آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے. ایک دن مجھے بھی قبر میں لیٹ جانا ہے، اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، پل صراط سے بھی گزرنا ہے. کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ محلات بنائے، بڑی بڑی بنڈیاں بنائی، بڑی بڑی عمارتیں تیار کی، پوری جوانی، اپنی پوری کمائی اس پر تو لگائی. آخرت کے لیے کیا تیاری؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مکان بنانے والا مکان کی تیاری کرتا ہے، 5 مستری یہاں سے کرتا ہے، 5 مزدور یہاں سے کرتا ہے، پھرتا ہے، چکر لگاتا ہے، محلے میں گھومتا ہے، کبھی اس مزدور کے پاس گیا، کبھی اس مزدور کے پاس گیا. او عقل کے کوئی انسان، آج تو ان 5 مزدوروں کو طے کر رہا ہے اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے، اپنا محل بنانے کے لیے، اپنا مکان بنانے کے لیے. یہ نہیں پتا کہ یہ 5 مزدور تیری قبر تیار کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. ابھی گزری شب برات، کتنے دن ہوئے، میرے رب نے فہرست تیار کر دی. اس کے اندر یہ مرے گا، یہ جیے گا، یہ پیدا ہوگا، اسے روزی ملے گی، اس کی روزی گھٹا دی جائے گی، اس پر یہ حالات آئیں گے، اس پر یہ حالات ہٹا دیے جائیں گے. میرے رب نے ایک لسٹ تیار کی، ایک فہرست تیار کی. ہاں ہاں سنے میرے جوان، جس دکان پر تو جا رہا ہے کپڑا خریدنے کے لیے، ہو سکتا ہے اسی دکان پہ تیرا کفن بھی آ گیا ہوگا. جس دکان سے تو بہترین کپڑا خرید کر لا رہا ہے، اسی دکان پہ ایک معمولی سا کپڑا تیرا کفن کا بھی آ گیا ہے. تو بھی وہاں سے کپڑا لے کر کے درزی کے پاس پہنچا کہ سلواؤں، اپنا کپڑا تیار کراؤں. ابھی تو درزی سے گھر ہی آیا تھا، موت کا فرشتہ آیا. جس دکان سے تو کپڑا خرید کر کے لایا تھا، اسی دکان سے تیرے گھر والے تیرے لیے کفن خرید کر کے لا رہے ہیں. یہ ایک بار نہیں 1000 مرتبہ مشاہدہ ہے. ایک بار نہیں، لاکھوں بار ان آنکھوں نے دیکھا ہے. نئے نبی کی دلہن سج کر کے تیار ہو گئی، دلہا بھی آ گیا، نکاح بھی ہو گیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، موت کا فرشتہ آ پہنچا. دلہا گاڑی میں بیٹھ کر کے جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ بارات پیچھے ہے، گاڑیوں کی لائن لگی ہے، دلہے کی گاڑی آگے ہے. پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہوا. جو باراتی پی کر کے گئے تھے، جو استقبال کے لیے جا رہے تھے، جو زینت بن کر کے جا رہے تھے، وہی ادھر سے اس دلہے کو کندھے پر اٹھا کر کے لا رہے ہیں. اس لیے مقررین کی فہرست بہت زیادہ ہے. مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت میرا مکمل ہوا چلا ہے. بس آپ حضرات یہ وعدہ اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اب تک کی جتنی زندگی غفلت کی زندگی تھی وہ گزار دی. اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور اللہ کو راضی کر کے دم لیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.